बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में बहुत अहम वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। कौमों के अंदर एक मुख्तलिफ जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस आ रही हैं, वो कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। चाइनीज़ सदर का सऊदी अरेबिया का दौरा कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसलिए मामूली वाक़या नहीं है कि सऊदी अरेबिया लैटिन स्पिरिट में अमेरिका की तकरीबन कॉलोनी है, उसके जितने रिसोर्सेज हैं अभी तक अमेरिका की निगरानी के अंदर है। भाई वो लंबी कहानी है। और इन हालात में चाइना का दौरा, फिर सऊदी अरेबिया का, उसकी गैर मामूली पजीराई करना बहुत कुछ बता के जा रहा है। लेकिन हमारा बुरान यह है कि हम दुनिया के मसाइल से क्या फ़ायदा उठाएं, या क्या हमें उसका नुकसान होगा, या क्या उलझें या ना उलझें। हमारे अपने मसाइल पाकिस्तान के बहुत ही दगरदू हैं। सियासी तौर पे एक बहरान जो है 2014 से शुरू किया गया और उसका बेनिफिशरी 2018 में इमरान खान साहब थे। 2014 में वो मुस्तनद मोहरे की हैसियत से इमरान खान साहब ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली और फिर उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा। यकसुई के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में मोहरा रहे और उनको ये पता था कि जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है 2014 में या 2016 में या 17 में 18 में, आइन से तजावज़ है, अदालतों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बड़ा इमरान खान साहब को सूट करता था और वो करते जा रहे थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मुझे और लगा कि आज मैं चाइनीज प्रेसिडेंट के दौरे सऊदी अरब की बात करूंगा। फिर मैंने कहा ये एक अय्याशी होगी। हमारे हालात पता नहीं कहाँ जाके ठहरते हैं। सूरत हाल तो गंभीर है। इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं, ये नहीं कि उनसे अब मुझे मुतफिक होने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है, क्योंकि मैं हमेशा से समझता था, मेरे वीलॉग जो देखते हैं उनको पता है कि मैं साल से कह रहा था कि पीडीएम ने हुकूमत कायम कर भी ली तो मुझे इस मुल्क को इस बुरान से निकाल के दिखा दे। एक और कहानी है दुख भरी कि पीडीएम ने किस तरीके से जाके उस कंबल को जफ्फा डाल दिया और वो कंबल है कि अब वो उनके लिए वबाल जान बन गया। इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं 5-6 महीने से तसलसल के साथ ये बात कह रहा हूँ, तसलसल के साथ। मैं फिर कह देता हूँ और जब मैं बाद में कहूँ तो भी आपको उसका पीछे से जो वीलॉग, जिन्होंने चंद वीलॉग मेरे देखे हुए हैं, तो 5वें-6ठे वीलॉग में हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है पिछले 6 महीने से 7 महीने 5-6 महीने से कम अज कम, खसूस 25 मई के बाद, जब से इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के अंदर उनके बारे में एक हेयरिंग की और फैसला महफूज कर लिया, उस पर उन्होंने जून या जुलाई में आके फैसला दिया। अब मैं तसलसल से एक ही बात कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये केसेस जो हैं ये बहुत बुरे असरात मुरतब करने वाले हैं। और इमरान खान साहब की सारी सियासत जो है वो इन केसेस के इर्द गिर्द घूमेगी। उनकी अगली सारी जितनी स्ट्रगल है, जितनी उनकी तगोदो है, जितनी मुहिम है, वो इन केसेस को काउंटर करेंगे। बहरहाल उनको मैं दाद देता हूं कि इस सूरत हाल में जहां पे उनके खिलाफ एक पूरा बयानिया बन चुका है और कम से कम जो लोग उनके हल्के असर में नहीं हैं और जो लोग न्यूट्रल भी हैं, उनके ऊपर इसने बहुत ही मनफी असरात मुरतब किए हैं। अगर कोई ये सोचता था कि इसकी इख्तलाफात के बावजूद कि इमरान खान साहब में एक दयानतदारी है, वो सारे चिकनाचूर हो गए। इमरान खान साहब क्या समझते हैं, कब मानते हैं, नहीं मानते, मानेंगे नहीं मानेंगे, ये अहम नहीं है। अहम यह है कि जो कुछ उनके ऊपर हो चुका है वो मुस्तनद हो चुका है उनके मुखालिफ कैंपों में, और वहां पे उसी तमतराक के साथ जिस तमतराक से इमरान खान साहब ने, एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगा के मीडिया को इस्तेमाल करके 2014 में इमरान खान साहब को एक तरफा मीडिया दिया गया, कंटेनर पे बिठाया गया, कादरी साथ उनके जो है मुंसलिक किया गया और उन्होंने 3-4 तकारीर जो है कादरी साहब करते थे रोजाना, 3-4 इमरान खान साहब करते थे। इसके बाद उन्होंने जो गालियां दी उस वक्त वजीर आजम को, उनकी पार्टी को, और जो इल्जामात लगाए, बोहतान लगाए, जो कुछ था बगैर सबूत के, और वो अभी तक उसी इल्जामात के अंदर चक्कर लगे हुए हैं। मैं अभी आज उन पर थोड़ी सी बात भी करूंगा क्योंकि आज भी उन्होंने वही दोहराए हैं। हुक्मरान पार्टी जो उस वक्त की थी, बाद में अपोजिशन चली गई, उनके लिए तकलीफदेह सूरत हाल थी, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहा। इमरान खान साहब के इक़्तिदार में भी वही रवैया अख्तियार करके, मीडिया को इस्तेमाल करके वही इल्जामात, बल्कि दुनिया के हर कोने में गए, चाइना गए, मलेशिया गए, अमेरिका गए, वहां पे भी सरकारी तकरीर में उन्होंने इल्जामात को दोहराया। ये बार क्या कहा जाए, कुछ बंदा कह नहीं सकता। उनको वो एक इंतहाई गुस्से वाले दुश्मन है, अगर मैं नरम लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, और वो मौका हाथ से जाने नहीं देते थे जिसमें उनको मिले और वो उसको ज़ाया कर दें।
ان کو یہ بالکل پرواہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے. ان کو یہ پرواہ ہے کہ جو کچھ ان کے مخالفین کے خلاف جو کچھ ملے، چاہے جھوٹ ہے، چاہے سچ ہے، چاہے وہ اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہے، مستند ہے اور غیر مصدقہ ہے، وہ استعمال کر جاتے ہیں اپنے خلاف. ان کے خلاف اگر کوئی دن دہاڑے کوئی چیز کوئی پکڑی بھی جائے، جو ہے ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے. اب تو یہ صورتحال ہے کہ جتنا ان کا جو کور ہے وہ بھی ان کو ماننے پر تیار نہیں ہے، کسی صورت میں ماننے پر تیار نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. اور وہ یہی سے ہم کہتے ہیں جی کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب جھوٹ ہے. سارے کوئی ہوتا نہیں کہ ان کو بالکل ہیپنیٹائزڈ ہے سارے کے سارے. بہرحال عمران خان صاحب نے آج اسی پریس کانفرنس میں جو اسی میڈیا کے توسط سے ان کو تو جو ٹیگز دیے عمران خان صاحب متقدین میں وہ سکہ راج الوقت کی طرح رائج ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب ان کے اپنے خلاف بھی جو الزامات ہیں وہ سر چڑھ کر بول رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے اب رائج ہو گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے مخالفین کے خلاف کیا. وہ کہتے ہیں نا what goes around comes around. عمران خان صاحب کو ایک ایک چیز وہی اسی طریقے سے کرنی کی بھرنی آ رہی ہے جو وہ پچھلے 8-9 سال سے 10 سال سے یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس جو ہے عمران خان صاحب کی اسی کا تسلسل ہے جو پچھلے 5-6 مہینے سے ہوئی کیمپین چلی ہوئی ہے کہ کھال بچاؤ مال بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ. یہ الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے پچھلے 8-9 مہینے سے یکدم انہیں پتہ چلا کہ یہ الیکشن کمیشن چور ہے یا فلاں ہے، اس کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں اور گندی اور ہر طرح کی آج بھی اس کو بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی جو کچھ بھی ہے گندا ہے یا چنگا ہے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے انسٹال کیا ہے. ادھر آپ کہتے ہیں جی میں نے نہیں کیا، فوج نے کیا، پھر کہتے ہیں کہ میں ایسی تو وزارت عظمیٰ میں لوں گا ہی نہیں جس میں میں اپائنٹمنٹ نہ کر سکوں، ڈسمس نہ کر سکوں، آرمی چیف کو حکم نہ دے سکوں. یہ بڑے دعوے کرتے رہے. اب بڑے ہی بڑا جان و بران میں کیا کروں، روس گیا نہیں جانا چاہیے تھا، فلاں چیز غلطی تھی میری، الیکشن کمیشن غلطی تھی میری، فلاں کام غلطی تھی میری، قاضی فیاضی سے کیس بھیجنا غلطی تھی میری. کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے غلطی کی؟ خیر اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پہلے تو ڈیٹا دیا. میں اسے ڈیٹا کو بعد میں میرا خیال ہے کہ کل پرسوں اس کا جواب بھی آ جائے گا. انہوں نے کوئی فائدہ نہیں آیا جو وہ دے رہے ہیں. پتہ نہیں شاید ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے اپنے ہی کارکنوں کو فی الحال مطمئن رکھنا ہے، کیونکہ اصل کرائسس ان کا بحران جو ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ ہے کہ وہاں پہ ایک کیوس پیدا ہوتا جا رہا ہے، وہاں الجھنیں آتی جا رہی ہیں. تو انہوں نے ڈیٹا دیا کہ کس طریقے سے مہنگائی میری تھی، کس طریقے سے یہاں تھی، کس طریقے سے فلاں تھی. اس میں 2 چیز ذہن میں رکھیں. عمران خان صاحب 12,000 میگا واٹ بجلی بنی. آپ کہتے ہیں جی کہ ڈیم کوئی نہیں بنا. یہ نندی پور کب آ کے تعمیر کیا ہے؟ مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا، یہ نواز شریف صاحب نے آ کے تعمیر ختم کرائی ہے. نیلم جیلم جو ہے وہ کب تعمیر ہوا؟ چھوٹے چھوٹے تو بعد ہی چھوڑو. یہ جناب راج کے اوپر 100 میگا واٹ بجلی کی جو ڈیم بنے یہ کب شروع ہوا ہے؟ بادشاہ ڈیم پہ کام کس کے دور میں شروع ہوا ہے؟ میمن ڈیم کے اوپر ساری جو بیسک فیزیبلٹیز ہیں کس کے دور میں بنی ہے؟ ایک معمولی جو گراؤنڈ بریکنگ کی ہے اور پتہ نہیں کیا وہ اس طرح کی تو آپ کے پی میں آپ نے کہا تھا میں 50 ڈیموں کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے جب کے پی حکومت تھی، اس کا بھی حساب دے دیں کہ وہ جو 50 ڈیم 2013 سے لے کے 2018 تک آپ نے جن کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی، آپ نے کہا تھا ہم نے بنانے تو آپ نے پتہ نہیں 800 یا 500 ڈیمز ہیں کے پی میں، چیک ڈیمز. وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم 1-2 3 میگا واٹ والے 50 کی وہ کہاں گیا؟ ایک کا بتا دیں. اب اور آج کس ہمت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ 50 سال میں، یعنی کہ ان کا خیال تھا کہ تربیلا ڈیم جو کوئی ڈیم نہیں بنا، اور یہ نہیں بتایا کہ جی بادشاہ ڈیم کے اوپر 80-90-100 ارب روپے نواز شریف کی حکومت میں خرچ ہو چکا. تو اس کے آگے کیا ہوئے موومنٹ کیا ہوئے بادشاہ ڈیم کے اوپر؟ میمن ڈیم کے سارے کاغذات بنے پڑے تھے، چھوٹا سا ڈیم ہے وہاں آپ نے کام شروع کرا دیا. بادشاہ ڈیم کے اوپر چائنیز نے ہمیں سپورٹ کرنا تھا. سی پیک اس ملک میں اگر کسی نے بند کروایا ہے تو اس میں عمران خان صاحب سولی ذمہ دار ہیں کہ 2017-18 کے اندر نواز شریف کے خلاف جو کیمپین چلی تھی، امریکیوں نے اس کے اندر دامے درمے سخن حصہ اس لیے دیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میں نے اس حکومت کو انسٹال کیا اور باجوہ جیسے عمران جیسے اپنے مورے ہم نے بٹھائے امریکیوں نے، خصوصاً باجوہ جیسے، تو سی پیک بند ہو جائے گا. باجوہ صاحب 3.5 اور 6 سال یہ لوگوں کو کنونس کرتے رہے کہ ہمارا اب شفٹ ہو گیا، امریکہ میں چلے گا. امریکہ نے پتہ نہیں، امریکہ کے ساتھ ہم ہمیشہ سے تھے 1951-52 کے بغداد پیکٹ سے لے کے سیٹو سنٹر سے لے کے بڑا بیٹ سے لے کے، اور کون سا موقع جب امریکی کیمپ پہ نہیں تھے؟ ہم تو پہلی دفعہ امریکی کیمپ سے کچھ تھوڑے سے کھل کے نکلے تھے
اور وہ 2014 میں چائنا کے ساتھ سی پیک کے ساتھ جو اسٹریٹجک الائنس تھا، اکنامک الائنس تھا، اس میں وہ چلے گئے۔ بہرحال سی پیک کو آپ لوگوں نے بند کرایا اور وہ کافی تھا، پورے پاکستان کے جو کہتے ہیں کفن کے اندر کیل ٹھونکنے والی بات تھی آخری، دیٹ واز لاسٹ نیل جو انہوں آپ نے ٹھوک کے رکھ دی۔ عمران خان صاحب نے جتنا ڈیٹا دیا مہنگائی کا سب کا، آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ آئے تھے تو آپ کو $9.5 ارب کے ریزروز انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، لیکن یہ $9.5 ارب ہمارے پلے تھے۔ آپ گئے ہیں تو 9 ارب کے قریب ریزرو آپ چھوڑ کے گئے، لیکن یہ کس کے تھے؟ 3 ارب سعودی عربیہ کے تھے، 3 ارب چائنا کے تھے، 2 ارب UAE کے تھے، اور اس سے کوئی 1 ارب کسی کا تھا۔ $1 ارب بھی ایسا نہیں تھا جو ہمارا پڑا ہو۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش ہے کہ جو وہ 9 ارب کے ریزرو جو بیسک ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کی 2 مہینے کی ایکسپورٹ کو وہ پورا کور نہیں کرتے، اور جبکہ بہت ایک بحران ہے پورے انٹرنیشنل جو ہے مارکیٹ میں آئل کا، عمران خان صاحب کے وقت سے شروع ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں آئل مہنگا تھا۔ یہ لوگوں کو اتنا ہی بتاتے کورونا کی وجہ سے آئل $30 کا، $26 کا کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں، کہ اس زمانے میں تیل جو ہے $26 کا ملتا رہے۔ 1.5-2 سال تیل اور گیس ٹوکری نہ پھرتی رہی ہے، وہ بھی نہیں خرید سکے۔ آج کس طرح کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور میں تیل بہت مہنگا تھا، ان کے دور میں تیل سستا تھا، یہ کہہ رہے تھے نا۔ آج انہوں نے سنا وہ جو آخری 6 مہینے کے 4 مہینے کا تیل جو مہنگا ہوا ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر پھر یہ نہیں بتایا، یہ بتایا کہ ان کا تجارتی خسارہ تھا آخری سال میں کوئی تقریباً 17.5 یا 18 ارب روپے تھا، جو کہ 17-18 میں چھوڑ کے گئے تھے ساگدار صاحب، اور بعد میں شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت۔ آپ کے دور میں بھی یہ 18-19 ارب ڈالر تک پہنچا، لیکن ان کے 17-18 ارب میں یہ دیکھ لینا کہ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی لے کے آئے ہیں۔ اگر 6-7 میگا واٹ بجلی جو 2013 کے اندر آ رہی تھی، اس کے اوپر کون سی فیکٹری چلاتے؟ وہ تو منہ میں چھوٹی چھوٹی بند پڑی تھی، فیصلہ آباد کی ہر جگہ پہ اسمال انڈسٹری بند پڑی تھی، ناٹ ٹو ٹاک اب لارج اسکیل انڈسٹری۔ لیکن بہرحال یہ سارے آپ نے آج فگرز دیے ہیں، اور ایک ایک فگرز کے میں دیکھوں تو میرا خیال ہے تجزیہ اوقات ہے، وگرنہ میرے بہت ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن کیا فائدہ کہ ان ٹھیک کے ساتھ پھر آپ کی باتیں بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ پہ بھی اس کا انگلی اٹھتی ہے۔ مثلا جیسے میں نے آئل کا کہا، آپ نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ 6 مہینے میں یہ آئل دنیا میں بہت مہنگا تھا، ڈبل تھا ہمارے وقت میں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 2 سال کورونا میں آئل کیا تھا، کبے والی لت پڑ گئی ہے۔ کورونا کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بہت بڑھ گئی تھی، بڑھنی تھی، ہر ایک کو پتہ ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر ہی بند کر دی گئی تھی، بنگلہ دیش سے بھی کورونا بند کر گئی، سب کچھ بند ہو گیا تھا، وہاں کورونا کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے یہاں نہیں آئی، اس میں کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انصاف کا نام لیتے، کرپشن کا نام نہیں لیتے کہ میں کرپشن کو ختم کرنا تھا۔ 140 سے پہنچ گیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن انڈیکس آپ کے وقت میں ہوا۔ یہ فگرز اگر ان کے خلاف آتی کہ اگر آپ 140 سے کرپشن انڈیکس 116 لے کے آتے، تو جہاں آپ احساس پروگرام کے بارے میں بورس جانسن جو اپنے حق میں دلیل لا رہے ہیں، جس کو جوتے مار کے برطانیہ میں پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا ہے میرے حق میں، وہ ظاہر ہے آپ ہی کی طرح آدمی تھا، اسی کو وہی سلوک ہوا ہے جو یہاں پہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اسی برطانیہ کے ساتھ وہی کچھ کیا جو آپ پاکستان کے ساتھ کر کے گئے ہیں۔ اگر یہی ہوتا کہ 140 پہ انڈیکس ہوتا اور 116 پہ آتا، تو آپ کتنی مثالیں آج دے رہے ہوتے کہ دیکھیں کہ میں 140 سے کرپشن کے انڈیکس 116 پہ لے کے آیا۔ جب 116 سے 140 پہ گیا، آپ نے آپ کی زبان سے نکلا نہیں ہے ہر چیز کے اندر۔ ہماری اکانومی کا سائز 35 ارب ڈالر ہو گیا تھا، وہ شرنک ہو کے جو ہے آپ کے وقت میں ایک وقت میں 170-185 پہ آ گیا تھا۔ کوئی کسی چیز میں قرضے ہیں تو آپ نے جو پاکستان کی تاریخ میں جتنا ہم نے لیا اتنے آپ نے تقریباً 3.5-4 سال میں لے لیے، اور ایک ایک ڈیٹا کو جو بھی آپ نے بات کی ہے ہر کا مستند جواب اور منہ توڑ جواب موجود ہے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ یہ آپ نے باتیں کیوں کی، آپ کا پہنچنا کہاں چاہتے تھے، آپ نے کیوں یہ سارا جو پیمانہ آپ نے نواز شریف کی کرپشن ناپنے کا بہت اچھا کیا ہے، ٹائٹ شیڈول رکھنا ہے بالکل۔ سلمان شہباز شریف ہے، جس نے بھی لائن سے تھوڑا بھی ہٹے 1% مارجن نہ دیں اور تحقیق کر لیں، بہتان نہ ہو اور نافذ کر دیں۔ لیکن وہی پیمانہ اپنے اوپر نافذ کیوں نہ ہو؟ 7 باتیں جو میں کہتا ہوں جرم نہیں ہو، لیکن آپ نے اسے جواب دینا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے گھڑی جو ہے 10 کروڑ کی آپ نے لی، اس وقت آپ لوگ ایک قانون بنا چکے تھے 50% اس کی ویلیو کا، کہ 50% ویلیو پہ خریدیں گے۔
10 करोड़ की आपने उसकी वैल्यूएशन कराई और आपने दिया उसको 20% जो पुराना कानून था, यानी कि दिसंबर 2018 में कानून चेंज किया, मार्च के अंदर ये घड़ी खरीदी गई और आपने 20% दिया। कानून की खिलाफवर्जी की नहीं की तो वही बताना पड़ेगा। हो सकता है हमें बताएं कि हमने एक दफा दरमियान कानून को फिर लैप्स किया था ताकि मैं ये चीजें 20% पे खरीद लूं। फिर 2 करोड़ रुपए उसी मनी ट्रेल है। जैसे आप लोगों से मांगते फिर रहे हैं और आप नवाज शरीफ के बारे में आपने तो ये किसी को नहीं बताया कि नवाज शरीफ साहब के इन अपार्टमेंट्स के ऊपर ब्रॉडशीट के अंदर बरतानवी अदालत, जिसके आपने एक वक्त में कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन है, वेस्टमिनिस्टर बेहतरीन है, वहां पर नवाज शरीफ को सब क्लीन चिट मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग हो, आपने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 साल अपने इक़्तिदार में तहकीकात करवाई, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने की और क्लीन चिट दी शहबाज शरीफ साहब को। अभी डेली मिरर के आपके सामने, और आपके जो 2 केसेस है फाइनेंशियल टाइम्स पे, उसमें क्यों नहीं आप बोलते? आज बोले हैं। इस तरह के कुछ 7-8 सफों का आर्टिकल आया फाइनेंशियल टाइम्स का, सिमन क्लार्क की रिपोर्ट है, जिसमें आपने इल्जाम लगाया कि आपने मिलियन ऑफ डॉलर जो है ना खराज के नाम इकट्ठा करके सियासत लगाए हैं। रियाज मलिक को जो आपने 190 मिलियन डॉलर दिए हैं उसका हिसाब दे देते। आज इन्होंने बड़े देखे तरीके से सारी बातों का मकसद ये था, आखिर में कट्टा कट्टी निकालना था। बड़े चोर हैं जी। मरीन वास को हाई कोर्ट ने दी बेल, वहां बोले नहीं, यही लेकिन कह दिया कि हाई कोर्ट ने सारा कुछ कर दिया। सलमान शहबाज को हाई कोर्ट ने बेल दी। ये सारे बातें उन्होंने आज हाई कोर्ट पर इल्जाम लगाया कि जो बंदा इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देगा उसके बारे में ये एग्जैक्टली उन्होंने आज कहा है कि ये सारी की सारी इनको NRO 3 दिए। किन्होंने दिए? अदालतों ने दिए। चलो चेक कर ले, आप सही कहते हो कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अदालतें हमारी आई ऐसी। आपके वक्त में भी उन्होंने काम किया, हो सकता है मुजरिमाना काम अब भी कर रहे हो। ये सारी बातें करने के बाद आपके अपने केसेस थे, किसी एक पे जवाब नहीं दिया। आपने इन सबको गोल करके जनरलाइज करके है और हमला कर दिया इलेक्शन कमीशन पे। यही इलेक्शन कमीशनर पहले जो लोग थे 2014 में भी वो आप ये केसेस को करना चाहते थे, आप उसको गालियां देना शुरू कर देते थे। इस बेचारे के ऊपर ये क्या करें? लोग जुलूस निकाल रहे थे, जल से कर रहे थे ये दफ्तर के बाहर कि इमरान खान साहब के केस सुनो। आप कह रहे हैं जी ये मेरे केसेस थे, जितने फैसले किए मुझे स्टे मिल गया। हर एक को स्टे मिल जाता है, अच्छा हुआ है। अब बाद में पता चल जाएगा स्टे क्या फैसल वापडा का उन्होंने क्या गलत फैसला किया है। उन्होंने तो कहा कि जितने फैसले किए नहीं पे है ना, बाकी तो आपने कुछ 24 दफा स्टे लेने की कोशिश की है, इसी ममनुआ पार्टी फंडिंग में आपको नहीं मिला। मसला इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं है इमरान खान साहब, मसला आपको अपने लिए इंसाफ चाहिए नहीं है, आपको अपने लिए आपकी मर्जी के मुताबिक मामलात चाहिए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन से पहले जो पुराने मेंबर्स थे, जो पुराने चेयरमैन थे, उनको भी आपने इसी तरह ललकारा था, क्योंकि 2014 में पार्टी फंडिंग केस जो कि 2014 में चला हुआ है और 2022 में आगे कंक्लूड हुआ है। मैं हमेशा एक्सपेक्ट आपसे ये करता हूं, हमेशा, और मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि आप जो आपने क्राइटेरिया लोगों के लिए यार्डस्टिक बनाई हुई है, नवाज शरीफ को नापने तोलने के लिए, अपने मुखालफीन की पैमाइश के लिए जो पैमाने आपने तश्कील दिए हुए हैं, उसका एक बड़ा 10 से अपने ऊपर लगाते हैं। बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं जी कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा होती तो उसके भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि चोरी के इल्जाम पकड़ी जाती तो मैं उसके हाथ कटवा देता। आपने एक दिन कहा है कि मेरे साथ करो, चलो मान लिया राजा सिकंदर साहब बहुत खराब आदमी, लेकिन किसी को आपने कहा है कि मैं इनसे नहीं चाहता मेरे साथ फलां करे? कभी आपने कहा है कि मैं अपने आप को हिसाब के लिए पेश करता हूं? आपको कोई बात क्या मसला है? क्या आपको आपका कोई हिसाब लेना नहीं चाहिए? तोशा खाने के अंदर 6, 7, 8 मामलात हुए हैं, मैंने एक कई दफा गिनवा चुका हूं कि ये मामलात हुए जिनकी तहकीक होनी है। असल मसला ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान साहब आपने अपना माल बचाओ खाल बचाओ, ये जो तहरीक 5-6 महीने थी, आपने जो अहदाफ मुकर्रर किया था बुरी तरह फेल हुए। 25 मई को आप इलेक्शन लेने आए थे और आपको वहां से नाकाम लौटना पड़ा। आपने कहा मैं 6 दिन बाद आऊंगा। मैं अंदर की बात जानता हूं कि आपको किसने कहा कि आप चले जाओ, हम आपको इलेक्शन ले लेंगे। वो तो अल्लाह भला करे कि पीडीएम गैरत खा गई, उन्होंने कहा जी एक लॉन्ग मार्च करके आया और हम ये तैयार बैठे थे हुकूमत छोड़ने के लिए, और वो जेन्युइनली वो कह रहे थे, उनका ख्याल था बाजवा साहब अपनी बात पे थे कि जी निगरान हुकूमत बने और मैं पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम नून की और पीडीएम की और तहरीक इंसाफ सब की छुट्टी कराऊं और सुप्रीम कोर्ट और मैं हम मिल के खेलें। आजकल मिल के खेलने का रिवाज है। इमरान खान साइफर के ऊपर आजम खान अपनी प्रिंसिपल सटी के साथ मिलकर खेल रहे थे, फिर आमिर जी के अपॉइंटमेंट के साथ सदर अली के साथ मिलकर खेल रहे थे। वो कहीं पे खेले और नाकाम हुए, कहीं पे अगले ने खेलने में साथ देने से इनकार कर दिया और अकेले रह गए। सूरत हाल है वो ये है
کہ ان کے معاملات جو ہے بہت بکھر چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا ایک بڑا ہی حساس قسم کا معاملہ اٹھایا ہوا ہے. اس کے اندر بھی ان کو بڑی پریشانی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں سے کیسے اپنے آپ کو نکالیں گے مجھے نہیں سمجھ آتی. توشہ خانہ کے اندر کرمنل پروسیڈز ہو رہی ہیں سیشن کورٹ کے اندر. ان کو کہا گیا کہ 120 دن کے اندر فیصلہ دیں. 1.5 مہینے گزر چکے ہیں. اب رہ گیا اس کے اندر 2.5 مہینے. سیشن کورٹ نے 4 مہینے چھوڑے 3 مہینے اور 1 مہینے اور لے لیں گے. الیکشن جو ہے عمران خان صاحب کو ملنے نہیں. اب وہ دلائل دے رہے ہیں. یہ دلائل تو آپ کو پہلے دلائل سے مان لیتے, ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, ان کو دلیلیں دیتے اور منوا لیتے. آپ اس کو گالم گلوچ کر رہے تھے, گالم گلوچ تو آج بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کسی طریقے سے الیکشن کا رولر ڈال رہے ہیں. اصل ابھی کیسز ہے. آج جو ایکچوئل بات سارے ڈیٹے دینے کے بعد, اپنی حکومت کی کارکردگی بتانے کے بعد, نقائص پی ڈی ایم کی حکومت کے اور پہلے حکومتوں کے 2 نمبری بتانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا چاہے مجھے آپ پارٹی سے ہزارے سے نکال بھی دیں. یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے جس طریقے سے آپ سوچتے ہیں اس طریقے سے وہ پروسیڈ کریں گے. پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے سمجھ نہیں آتی کہ اس آرمی کی چیف تعریف کریں. 4 ہفتے پہلے آپ اس آرمی چیف کو گالم گلوچ دے رہے تھے کہ یہ آرمی چیف جو نواز شریف بنانا چاہتا ہے یہ اسے بنانا چاہتا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کریں اور نواز شریف سے کیسے ختم کریں. اب ان سے آپ کہتے ہیں کہ آپ دباؤ ڈالیں, ملک خطرے میں ہے. آپ کہتے ہیں میں ڈیموکریٹ ہوں. میں کہتا ہوں کہ ساری باتیں مان لیں, پی ڈی ایم ملک تباہ ہو رہا ہے, پی ڈی ایم نہیں سن رہی, لیکن فوج کیسے آپ کی بات مانے, کس قانون کے ساتھ, کس آئین کے تحت مانے؟ اوور اینڈ بات چاہتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو پچھلے 14-15 سال سے مشرف کے شروع کے دور میں اور 2010-11 سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگے بڑھا کے سیاست کرنے کی آپ کو اب عادت پڑ گئی ہے, آپ کی خصلت بن چکی ہے. آپ کو ایک پتہ ہے کہ یہی طریقہ کار ہے واحد ہے جو آسان ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا آپ بہت محنت کیے بغیر آپ ڈائریکٹ بھرتی ہو سکتے وزیر اعظم کی سیٹ پر. چنانچہ آپ کے ذہن میں کچھ بھی ہے, چونکہ آپ نے کیمپین چلائی تھی, چونکہ آپ نے اہداف مقرر کیے تھے, آپ نے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ رکوانے سے لے کے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے سے پہلے نواز شریف صاحب کا یہ حق یا شہباز شریف صاحب کا یہ حق جو ہے اس کو سیز کرانے کے لیے آپ نے کہ وہ ختم ہو جائے اور وہ نہ بنا سکیں, یہ ساری آپ بری طرح ناکام ہوئے. آخر میں آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی تو پتہ چلا کہ پرویز الہی صاحب جو اللہ تعالیٰ سے کام لے رہے ہیں, انہوں نے آپ کو دلائلوں کا بار لگا دیا, بو لگا دیا. اب آج آپ نے پریس کانفرنس میں آپ کی بے بسی نظر آ رہی تھی. اب آپ کہہ رہے تھے, صرف یہ بتا رہے تھے کہ جب بھی الیکشن کرائیں گے میں جیت جاؤں گا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوئے زیادہ امکان ہے تحریک انصاف جیتے گی. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ وہ تحریک انصاف جو ہے آپ کے تابع فرمان ہوگی, اسی طریقے سے آپ کے تابع فرمان ہوگی, بلکہ اس سے بھی کم تر ہوگی جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کی پنجاب حکومت آپ کی تابع فرمان ہے. کہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے نا پرویز الہی صاحب آپ کے مطابق کر رہے ہیں, بڑے بڑے جو کام ہے, کشمیر ہے, بھارت ہے, بچوں کو کیسے بڑا کرنا ہے, سارا کچھ وہ پرویز الہی صاحب جو ہے بغیر کسی جھجک کے آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل کہانی ہے. اور آج مجھے ہمیشہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 3-4 مہینے سے آپ کے اندر صرف فرسٹریشن تھی. اس میں آپ مزید کبھی غصہ کریں گے, کبھی اس سے اسٹیبلشمنٹ گالی دیں گے, ہائی کورٹس کو آپ برا بلا کہیں گے, جو بندہ آپ کے خلاف فیصلہ کرے گا راجہ سکندر سلطان کے ساتھ عدالتوں کو ملائن کریں گے. آپ کے ساتھ ایک پورا ایک جتھا ہے جو کہ ہر سیاسی پارٹی کی حقیقت ہے, وہ رہے گا. آپ کے چاہنے والے ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں, ان کے بھی ایگزیکٹلی وہی خیالات ہوں گے جو آپ کے ساروں کے بارے میں ہیں, اپوزیشن کے بارے میں بھی, آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں بھی, کہ آپ سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں جہاں آپ کو جا کے جس درجے پہ رکھتے ہیں میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ساری باتیں ہیں یہ آپ کو وارہ کھا رہی ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ آپ کے مطابق نہیں چلنا. چنانچہ اس لیے آپ کو پریشانی ہے. اب میں اس طرح یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس نے مجھے مزید مایوس کیا ہے, اور مجھے آپ کا جو مخدوج مستقبل ہے, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اپنے پاس کوئی سکیم نہیں ہے, آپ کلولیس ہو اپنے آپ کو اس جو موجودہ بحران میں پھنس گئے ہو, جہاں آپ کا مواخذہ ہو رہا ہے, جہاں آپ کا احتساب ہو رہا ہے, اس کو رکوانے کے لیے سیاسی میدان میں الیکشن آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرانے کے لیے, اور اپنے مخالفین جو ہے آپ دیکھیں گے دن آئیں گے تو ان کے حالات
درجہ بدرجہ بہتر ہوں گے، اور آپ کی سیاست جو ہے درجہ بدرجہ کمزور ہونے کو ہے۔ تحریک انصاف کی سیاست اتنی کمزور نہیں ہوگی، لیکن آپ کی ذاتی سیاست جو ہے محدود بھی ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے تحریک انصاف آپ کے اثر و رسوخ سے نکل جائے گی۔ باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ۔